وقال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليست له صبوة. اخرجه احمد. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد پھر تمہیں کمزوری سے دوچار کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا، قدرتوں والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی کے 3 اہم مراحل کا ذکر فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، بچپن کا مرحلہ، کمزوری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان کمزور ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے کسی اور کا محتاج ہوتا ہے۔ جب بچپن کا مرحلہ ختم ہوتا ہے تو جوانی میں داخل ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ طاقت اور قوت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں انسان سب کچھ کر جانے کا عزم رکھتا ہے، ہر کچھ کرنے کی قوت اس کے اندر ہوتی ہے۔ پھر جب یہ جوانی کا مرحلہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر بزرگی اور بڑھاپے کا مرحلہ آ جاتا ہے، جس میں انسان دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے اور کمزوری کی طرف چل جاتا ہے۔ تو ان 3 مرحلوں میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانی کے مرحلے میں جو عبادت ہوتی ہے، جوانی کے مرحلے میں اگر انسان صحیح راستے پر چلتا ہے، اس کے اندر بگاڑ نہ ہو، اخلاقی کمزوریاں نہ ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ لیعجب من الشاب الذی لیست له صبوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو پسند کرتے ہیں، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں جس کے اندر اخلاقی برائی، نوجوانی کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، اخلاقی کمزوریاں وہ نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان کو پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ بات جانتے ہیں کہ انسان جب جوانی کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اس مرحلے میں بہت سارے خواہشات پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اس مرحلے میں بہت کچھ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور اس مرحلے میں انسان بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ اگر انسان کو اس مرحلے میں صحیح رہنمائی حاصل ہو جائے، والدین کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے اس مرحلے میں انسان کی صحیح تربیت ہو جائے تو انسان بن جاتا ہے، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ انسان اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان اس مرحلے میں بن جاتا ہے۔ اگر جوانی کی عمر میں، نوجوانی کی عمر میں اگر اسے صحیح رہنمائی حاصل نہ ہو، صحیح تربیت نہ ہو، اس کی صحیح رہنمائی نہ ہو تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ اور اس مرحلے میں اگر انسان بگڑ جائے
تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں سنبھلنے اور سنورنے کے چانسز بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جوانی کے مرحلے کو سمجھنا چاہیے، جوانی کے مرحلے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر جو نوجوان ہیں، جوان جو بھی ہیں، وہ اپنے اس مرحلے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہاں پر جو جوانی کے مرحلے کو پار کر چکے ہیں ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ماتحت، ان کے قریب میں، ان کے اطراف و اکناف میں جو نوجوان رہتے ہیں، جو نوجوان پلتے ہیں، ان کے خاندان میں، ان کے سماج میں، ان کے پڑوس میں جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار احادیث، بے شمار تعلیمات ایسی آئی ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے، نوجوانوں کو جوانی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نوجوانوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی عمر ابن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک نوجوان کو نصیحت کر رہے تھے۔ قال لرجل وهو يعظه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اے نوجوان تم 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے چلے جانے سے پہلے ان 5 چیزوں کو تم اہمیت دو، فرصت جانو۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرمک، کہ نوجوان تم اپنی نوجوانی کو اہمیت دو، تم اپنی نوجوانی کو تم حفاظت کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے تم اپنے جوانی کی حفاظت کرو، کیونکہ انسان جوانی کے مرحلے میں بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ جوانی کے مرحلے میں انسان سنور سکتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نوجوانوں کو دیکھتے، جوانوں کو دیکھتے تو انہیں خصوصیت کے ساتھ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تزول قدم ابن آدم، کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 5 سوالات کے جواب دیے بغیر کسی بھی انسان کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں 2 سے اہم سوال اس کی عمر کے تعلق سے ہوگا، اس کی زندگی کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال کریں گے، ان عمرہ فیما افنا، کہ بندہ تو نے اپنی عمر، اپنی زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری؟ اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے اس کی جوانی اور اس کی نوجوانی کے تعلق سے سوال فرمائیں گے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، کہ تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری، تیری جوانی کی زندگی کیسے گزری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ یہ سوال کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حدیث میں ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ زندگی کے جو مراحل ہے ان میں جوانی کا مرحلہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ سوال کریں گے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جوانوں کی مجلس سے، جوانوں کی جماعت سے گزرتے تو انہیں کچھ نہ کچھ نصیحت فرماتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو دیکھ کر فرمانے لگے، جوانوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں جن کے پاس بھی شادی کرنے کی قوت ہے انہیں چاہیے کہ شادی کرنے میں پہل کریں، شادی جلد سے جلد کیا کریں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو شادی کے معاملے میں جلد سے جلد آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی موقع ملتا جوانوں کو خاص نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جوانی کے مرحلے میں جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت اہمیت رکھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس اس عبادت کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ نیکی کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نوجوانی کی عمر میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جو نیکی،
جو ثواب اور بدلہ عطا کریں گے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیب لوگوں کو، 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سب لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ایسے موقع پر، ایسے خطرناک موقع پر اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، جو جوانی کو غنیمت جان کر اس مرحلے میں عبادت میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، ایسے آگے بڑھنے والے نوجوان کی عبادت کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کا مرحلہ خواہشات کا مرحلہ ہے، اپنے خواہشات کو کام میں لانے کا مرحلہ ہے، ایسے مرحلے میں عبادت سے دور رہتے ہیں، اسلامی اخلاق سے دور رہتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، عمر کے آخری مرحلے میں پہنچ جائیں گے تو ایسے میں ہم عبادت میں آگے بڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جوانی کے مرحلے میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا مقام و مرتبہ، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، اس نوجوان کو پسند کرتے ہیں جو نوجوان کے جوانی کی عمر میں خواہشات سے دور رہیں، اخلاقی برائیوں سے دور رہیں، اخلاقی انحراف سے دور رہیں، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں۔ گویا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جوانی کے مرحلے میں اگر کوئی انسان عبادت میں آگے بڑھیں، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھیں، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ جوانی کی عمر میں عبادت کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں اگر ہم داڑھی رکھیں گے، اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دیکھنے والے ہمیں غلط نگاہ سے یا کچھ اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس تصور سے بہت ساری اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس اسلام پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں فخر کے ساتھ، شوق کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ جب آپ داڑھی رکھیں، اگر تمہارے دل میں کوئی غلط خیال آئے تو یہ تصور لانا چاہیے کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے دین کا حکم ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہمیں تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی کے سامنے روب آنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، یہ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جب کبھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، فخر کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، تبھی چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ کرام کی جتنی قربانیاں تھیں، یہ ساری قربانیاں، اکثر صحابہ کرام کی قربانیاں جوانی کی عمر میں تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے مالدار خاندان سے ان کا تعلق تھا، بڑی عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، خواہشات کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب وہ جو کپڑا پہنتے دوبارہ وہ پہنا نہیں کرتے، جو خوشبو استعمال کرتے اس قدر قیمتی خوشبو استعمال کرتے کہ مکے کے لوگ ان کی خوشبو کو سن کر کہتے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ تو اس طرح عیش کی زندگی گزارنے والے، منمانی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچتا ہے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ان کی ماں اسلام نہیں لائی تھی۔ جب ان کی ماں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مصعب اسلام قبول کر لیے ہیں تو ماں ان پر خرچ کرنا، ان کو پیسے دینا بند کر دیتی ہے۔ لیکن مصعب بن عمیر پیسوں کی وجہ سے اسلام کو انہوں نے چھوڑا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی دی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل لگے رہے، اور ان کا اسلام اس قدر مضبوط تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے جب مدینے میں اسلام پہنچ چکا تھا، مدینے میں اسلام سکھانے کی ضرورت ہوئی، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر اور اسلام سکھانے والا معلم بنا کر مدینے کی طرف بھیجا۔ تو مصعب بن عمیر مدینہ پہنچ کر وہاں کی غربت کی زندگی گزارتے ہیں، اکیلے مدینے میں اسلام پھیلاتے ہیں، مدینے میں کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ انسان تھے جو اسلام سے پہلے بڑی خواہشات کی زندگی، منمانی زندگی گزارنے والے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی اس قدر بدلتی ہے، غربت میں گزارتے ہیں، بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں۔ اور یہی مصعب بن عمیر ہیں جب احد کے میدان میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اتنے زخم آتے ہیں کہ جب وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، شہید ہونے کے بعد جب دفن کا تدفین کا معاملہ آتا ہے تو ان کو کفن پہنانے کے لیے کفن نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جتنا کپڑا باقی تھا، کہا جاتا ہے کہ جب سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اور یہ صحابی کون تھے؟ جو اسلام سے پہلے منمانی زندگی، خواہشات کی زندگی گزارنے والے، لیکن اسلام کی وجہ سے انہوں نے اتنی قربانی دی کہ مرنے کے بعد ان کی کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانک دو اور پیر کے پاس گھاس رکھ دو، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید کو کتنے دن میں ختم کرنے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 30 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھو۔ کہتے ہیں کہ مجھے اور بھی کم دن میں مجھے ختم کرنے کا حکم دیں اور اجازت دیں۔ اللہ کے رسول 20 دن میں ختم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے اندر اور بھی قوت ہے، مجھے اس سے بھی کم دن میں ختم کرنے کی اجازت دیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میں قرآن مجید کو ختم کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس سے کم میں قرآن مجید ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہاں دیکھیے صحابہ کرام جوانی کی عمر میں تھے، ان کے اندر اسلام لانے کے بعد عبادت کا شوق، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا شوق اس قدر زیادہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور اسوا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے کہ صحابہ کرام کس طرح اپنے آپ کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے قربان کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہر طرح فتنے آ رہے ہیں، ہر طرف فتنے آ رہے ہیں، مختلف قسم کی برائیاں پھیلتے جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں خود بہت ساری برائیاں آ گئی ہیں، ہر اعتبار سے برائیاں ہیں، اخلاقی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، لوگوں کے تعلقات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ اچھائیاں بہت ہیں، اچھائیاں بہت ہیں، لیکن برائیاں آ رہی ہیں۔ برائیاں خصوصاً نوجوانوں میں بہت سارے اخلاقی برائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ برائیاں کیوں آ رہی ہیں، ہمارے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے تعلقات کیوں بگڑے ہوئے ہیں۔ ناجائز تعلقات، حرام مال کھانا، جب بات کرتے ہیں تو ان کی زبان میں صرف سوائے گالی گلوچ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم ان کے ساتھ کبھی بس میں سفر کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو سن پر افسوس ہوتا ہے کہ ان کی باتوں کا تعلق دنیاوی امور سے، بیکار باتوں سے، فلموں سے، اس طرح بیکار چیزوں سے ہوتی ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کبھی آپ سفر کر کے دیکھیں جو کالج کو جانے والے طلباء ہیں، ان کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، جب ان کی زبان چلتی ہے تو گالی سے چلتی ہے، زبان منہ کھلتا ہے تو گالی سے منہ کھلتا ہے، جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو غلط القاب سے پکارتے ہیں، اور دوسروں کو پریشان کرنا، گانے بجانا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو بسوں میں جو گانے بجتے ہیں، بس والے سے بلوٹوتھ آن کر کے یہ ہمارا مسلم نوجوان بس میں گانا چلا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم گانے چلانے والے بن جائیں اور دوسروں کو پریشان کرنے لگے۔ گانے بجانا یہ خود گناہ ہے، اور ہم خود بجانے لگے اور دوسروں کو پریشان کرنے لگے، اور جو کوئی روکنے کے لیے آگے بڑھیں تو اسے گالی دینا، اسے پریشان کرنا، یہ کتنی بڑی بری بات ہے۔ ہمیں اس پر گرفت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں سے جو بھی یہاں پر ذمہ دار ہیں، گھر والے ہیں، خاندان والے، معاشرے والے، گلی والے، ہر کوئی ذمہ دار ہیں، اپنے ماتحت جو بھی ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔
یہ جو اخلاقی بگاڑ آ رہے ہیں ان میں سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ہم تربیت کے معاملے میں کچھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بچے کو مکتب میں ناظرے کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اسلام کی تعلیم سے آراستہ کر دیا۔ بچے کے تعلق سے، اسکول کی تعلیم کے تعلق سے وہ سوال کرتے ہیں کہ تم کیا پڑھتے ہو، اس کے لیے شام میں ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن یہی والدین اپنے بڑے بچوں کے لیے اسلام کی تعلیمات، دین کی تعلیمات کے لیے انتظام نہیں کرتے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہمارے جو بھی والدین ہیں بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، جب ناظرہ قرآن ختم ہو جاتا ہے تو بچوں کو مکتب سے روک لیتے ہیں اور انہیں اسکول کی تعلیمات کے لیے اسکول کے ٹیوشن میں جمع دیتے ہیں۔ حالانکہ جب بچہ 10 سال کی عمر کے بعد پہنچتا ہے، جب وہ جوان ہونے لگتا ہے تو یہاں پر اسے اور بھی زیادہ پڑھانے اور بھی اسلام کی تعلیمات دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، کہ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز چھوڑنے لگے تو تم انہیں مارو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ جب بچے بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ایسے میں انہیں تربیت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ ہم بچپن میں تو بچوں کو اسلامی تعلیمات دیتے ہیں، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس شعور آ جاتا ہے، انہیں عقل آ جاتی ہے، جب ان کے پاس خواہشات آتے ہیں، ان کے بگڑنے کے راستے کھلنے لگتے ہیں، ایسے موقع پر ہم تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بھی ذمہ دار ہیں ایسے نوجوانوں کو کے لیے کچھ تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہیے کہ جس میں جو نوجوان اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کالج میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہفتہ واری یا ماہانہ کچھ انتظام یا کچھ پروگرام کرنا چاہیے جن میں ایسے نوجوان آئیں جو عام طور پر مساجد سے دور رہتے ہیں، نماز سے دور رہتے ہیں، جن کے تعلقات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب پروگرام کا اعلان ہوتا ہے تو ایسے نوجوان آتے ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں، پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے پاس دین کا کچھ علم ہوتا ہے، لیکن پروگراموں میں ایسے نوجوان نہیں آتے جن کے اخلاق بگڑے ہوتے ہیں، جن کے تعلقات غلط ہوتے ہیں، جن کے صحبتیں، جن کی دوستیاں اچھی نہیں ہوتی، ایسے لوگ پروگراموں میں نہیں آتے۔ ہمیں کوشش کر کے ایسے نوجوانوں کو اسلامی پروگراموں میں، دینی و اصلاحی پروگراموں میں لانے کی کوشش کرے تاکہ ان تک اسلام کی بات پہنچے، اسلامی اخلاق کی تعلیمات ان تک پہنچے، تاکہ جو بگاڑ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ان بگاڑ پر گرفت لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جو بگاڑ ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں ان بگاڑ کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو سستی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم کچھ اصلاح لا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔